مشتبہ اٹھا اور قلی قطب کے ساتھ بغلی دروازے میں اوجھل ہو گیا۔ اس ریچھ نما باکسر سے 5-10 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ واپس آیا تو مجھ سے کہنے لگا، شاہ جہان، بندے کا نام پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ میں بندے کا نام پتہ جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ بدبخت قلی قطب بچ کیسے گیا، لیکن مشتبہ کی قطع کلامی ہوتی تھی، لہٰذا چپ رہا۔ مشتبہ دھم سے میرے سامنے صوفے پر بیٹھا اور بولا، مرکزی حکومت کے وزیر برائے اطلاعات و نشریات و ثقافت مسٹر راجندر سنگھ و نفس نفیس یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بڑے سخت گیر اور نیک نام قسم کے وزیر شمار ہوتے ہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے CIA میں اپنے جوہر دکھا چکے ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور پرائیویٹ سیکرٹری رام لال کے ساتھ آج رات 9 بجے کی فلائٹ سے حیدرآباد پہنچ رہے ہیں۔ وہ بڑی خاموشی سے آ رہے ہیں۔ نواب شہریار کی طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں، لہٰذا ایئرپورٹ پر نواب شہریار کا مینیجر عبداللہ غازی گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ وزیر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ ایئرپورٹ سے وزیر کو سیدھا حویلی میں لایا جائے گا۔ میں نے کہا، فیڈرل منسٹر کی آمد سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملے کو قرار واقعی اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن اس طرح کے آفیشل ٹور میں منسٹر کی بیوی کا ساتھ ہونا عجیب سا لگتا ہے۔ مشتبہ نے کہا، ممکن ہے کہ نئی شادی ہوئی ہو اور منسٹری کو حیدرآباد دیکھنے کا شوق ہو۔ ایک بات ہے مشتبہ صاحب، اگر منسٹر کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے واقعی صرف ایک گاڑی جا رہی ہے تو ہم ایئرپورٹ اور حویلی کے درمیانی راستے میں بآسانی اس گاڑی پر شب خون مار سکتے ہیں۔ یہ کام بہت صفائی سے کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نواب کے مینیجر اور ڈرائیور کو مہمانوں سمیت کم از کم 3-4 دن کے لیے کہیں غائب کر دو۔ اس واقعے کے بعد نواب اور اس کے کارندوں کی ساری توجہ مہمانوں کو ڈھونڈنے میں صرف ہوگی۔ ہمیں موقع مل جائے گا کہ نواب کے کسی رازدار ساتھی کو پکڑ کر اس سے صندوقوں کے بارے میں کچھ اگلوائیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نواب کے جس رازدار ساتھی کی تلاش میں ہیں وہ مینیجر عبداللہ غازی ہی نکلے۔ ایسی صورت میں ہمارا کام خاصا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ ہم منسٹرز کی ملاقات نواب سے ہو لینے دیں اور اس کے اغوا کا کام اس ملاقات کے بعد کیا جائے، میرا مطلب ہے کہ منسٹر کو اس وقت پکڑا جائے جب وہ نواب کا شریک راز ہو چکا ہو۔ یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، مشتبہ بولا، لیکن اس میں رسک بہت زیادہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ نواب سے بات چیت کے فوراً بعد منسٹر ٹیلی فون پر مرکزی یا صوبائی حکومت سے رابطہ قائم کر لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تم دیکھنا کہ چند گھنٹوں میں یہاں اعلیٰ افسران کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اعلیٰ افسران آئیں گے تو پولیس کے دستے بھی پہنچیں گے۔ ایسے میں سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ یہ ایک مفروضہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ وہ مسکرایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہو۔ قلی قطب تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ نواب شہریار منسٹر سے ملاقات کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کانفرنس میں نوادرات اور دیگر ساز و سامان کے بارے میں تمام تفصیلات پریس کو بتاتی جائیں گی۔ میں نے کہا، ہمیں ایک اور پہلو پر بھی سوچنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ بظاہر تو مینیجر تن تنہا وزیر صاحب کو ریسیو کرنے جائے، لیکن اس کے ارد گرد سادہ پوش محافظ ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ باپ بیٹے میں کشمکش عروج پر ہے۔ نواب شہریار اپنے مہمانوں کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں رکھے گا۔ بالکل اسی انداز سے سوچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ محافظوں کی فوج کے باوجود ہم دہلی سے آنے والے مہمان کو نواب شہریار سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں تو جناب کافی خون خرابہ ہوگا۔ مشتبہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ خون خرابہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور سچ پوچھو تو تمہاری یہی پہچان ہے۔ تم زندگی لینے کا حوصلہ رکھتے ہو، اور زندگی لینے کا حوصلہ وہی رکھتا ہے جو جان دینے پر آمادہ رہتا ہے۔ شاید اسی کا نام دلیری ہے۔ آج سے کئی برس پہلے امارات کے ایک فرعون صفت شخص نے تمہاری بہن پر بری نگاہ ڈالی تھی۔ اس وقت یہی دلیری تھی جس نے تمہیں سر اٹھانے اور خون بہانے کا حوصلہ دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ موڑ ہے جس نے تمہاری زندگی کو ایک رنگین اور سنگین رخ دیا ہے۔ گلیوں میں انسانوں کی طرح رینگنے والے ہزاروں لاکھوں حشرات الارض میں شامل ہونے کے بجائے تم نے اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ وقت کی تنابیں تمہارے ہاتھ میں آ گئیں اور تم نے دنیا کو ایک ملائم کاغذ کی طرح طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا، میں آپ سے اختلاف کی جسارت نہیں کر سکتا۔
ہاں، حیران ضرور ہوں کہ آپ نے میری نجی زندگی کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے تمہارے کیریکٹر میں دلچسپی ہے۔ میں یہ بھی بخوبی جانتا ہوں کہ کئی برس پہلے چولستان کے ریگزار سے جو کہانی شروع ہوئی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جس ارب پتی کو تم نے ہلاک کیا تھا، اس کا بھائی انتقام کی غرض سے تمہیں کھوجتا پھر رہا ہے، اور جلد یا بدیر تمہارا اس سے زبردست ٹاکرا ہونے والا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن قدموں کی چاپ سن کر خاموش ہو گیا۔ اندر آنے والا قلی قطب تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مشتبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مشتبہ نے کہا، شاہجہان اپنا آدمی ہے، تم جو کہنا چاہتے ہو اس کے سامنے کہہ سکتے ہو۔ میں نے سب کچھ پتہ کرا لیا جناب۔ جو گاڑی مہمان کو لینے ایئرپورٹ جائے گی، اس میں مینیجر کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ نواب صاحب نے ڈرائیونگ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ مہمانوں کو بڑی رازداری کے ساتھ یہاں لایا جائے گا۔ جو گاڑی ایئرپورٹ جا رہی ہے وہ بھی حویلی کی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹویوٹا جیپ ہے جس پر بھوپال کا نمبر ہے، اور یہ گاڑی میں نے آج پہلی مرتبہ حویلی میں دیکھی ہے۔ بہت خوب، مشتبہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ قلی قطب نے اس سلسلے میں جو دیگر تفصیلات بتائیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ منسٹر راجندر سنگھ 36-37 برس کے ایک جوان سال اور جواں ہمت شخص ہے۔ وفاقی کابینہ میں اس کی شہرت ایک نیک نام اور سخت گیر شخص کی تھی۔ اس نے صرف 2-3 سال پہلے ایک انگریز اتاشی کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ منسٹر کا پی اے رام لال سنہا بھی اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ رام لال حیدرآباد کا ہی رہنے والا ہے اور نواب شہریار کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تاہم منسٹر راجندر سنگھ اور نواب شہریار ایک دوسرے سے پہلی بار مل رہے ہیں۔ ان مہمانوں کو آج صبح ہی 8 بجے والی فلائٹ سے حیدرآباد آ جانا تھا، لیکن روانگی سے تھوڑی دیر قبل منسٹر راجندر سنگھ صاحب کو ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں ان کا پاؤں قالین کے کنارے سے الجھ گیا تھا اور گرنے سے چہرے کے ایک حصے پر سخت چوٹ آئی تھی۔ نتیجے کے طور پر ان کی روانگی رات تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ شام 7 بجے میں نے زری گل کو ساتھ لیا اور نواب شہریار کی حویلی سے نکل آیا۔ ہم دونوں ایک اسکارٹ کار پر سوار تھے۔ یہ کار یہاں مشتبہ کور کے استعمال میں تھی۔ اب مشتبہ کور نے میرے استعمال میں دے دی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب میں اس حویلی میں پابند زنجیر تھا اور کھلا آسمان بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب حالات نے رخ بدلا تھا اور مشتبہ نے یہاں اثر و رسوخ حاصل کیا تھا، تو یہ حویلی ہمارے لیے خالہ جی کا گھر بن گئی تھی۔ میرے پاس 10 گولی والا موزر اور موزر کے قریباً 200 راؤنڈز تھے۔ 50 کے قریب راؤنڈز میں نے جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے، جبکہ باقی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں تھے۔ وہ ریوالور جو اب تک میرے زیر استعمال تھا، میں نے زری گل کو دے دیا تھا۔ اس نے جذباتی انداز میں ریوالور کے 2-3 بوسے لیے اور پیار سے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اب اس کے پاس 2 ریوالور ہو گئے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہو کہ اب فلمی اسٹائل میں 2 ریوالوروں سے فائرنگ کرے گا۔ ہماری منزل حویلی سے 10-12 میل دور روہڑی شریف نام کا ایک گاؤں تھی۔ گاؤں کے نواح میں اینٹوں کا ایک مسمار شدہ بھٹا تھا۔ یہ بھٹا لبے سڑک واقع تھا اور یہاں گھات لگا کر ہم بآسانی اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ موقع پر جا کر تمام تفصیلات ہم نے دوپہر سے قبل ہی طے کر لی تھیں۔ بھٹے کے نزدیک سے سڑک بل کھا کر گزرتی تھی۔ ارد گرد کا علاقہ سنسان تھا۔ یہاں کسی گاڑی کو روکنا اور اس میں سوار افراد کے خلاف کارروائی کرنا آسان تھا۔ بفرض محال مہمان کی حفاظت کے لیے مسلح افراد موجود ہوتے بھی تو گھات لگا کر ان کو سخت مصیبت میں مبتلا کیا جا سکتا تھا۔ ابھی ہم حویلی سے 1-1.5 میل ہی دور آئے تھے کہ ایک آواز نے ہم دونوں کو بری طرح اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم! یہ فریال کی آواز تھی۔ وہ عقبی نشست کے پیچھے سے برآمد ہوئی تھی اور پھلانگ کر میرے برابر میں آ بیٹھی۔ زری گل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فریال کی آواز پر وہ اس بری طرح بوکھلایا کہ گاڑی درختوں میں گھستے گھستے بچی۔ ارے فریال بی بی، آپ یہاں؟ ہاں زری گل، ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم اپنی مرضی سے تو کہیں لے جا نہیں سکتا، لہٰذا خاموشی سے گاڑی میں گھس جائے۔ وہ زری گل کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے بولی، لیکن استاد صاحب آپ سے بہت ناراض ہوگا۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، استاد صاحب تو پہلے ہی بہت ناراض ہے، اب اور کیسے ناراض ہوگا؟ دیکھو نا، پانی میں پہلے سے ہی بہت زیادہ نمک گھلا ہوا ہو تو پھر اور نمک نہیں گھل سکتا۔
آپ کا دلیل بہت وزنی ہے بیوی، 2-2.5 من سے کم کیا وزن ہوگا؟ لیکن آپ دیکھ رہے کہ استاد صاحب ابھی تک خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ایک دم بہت ناراض ہے وہ۔ لگ تو ہم کو بھی یہی رہا زری گل، مگر ہم نے سوچ لیا کہ تمہارے استاد صاحب کی دی ہوئی ہر سزا کو خوش دلی سے قبول کر لے گا۔ ویسے تمہارا استاد صاحب غصے کا اتنا برا نہیں جتنا نظر آتا ہے، اندر سے یہ بالکل نرم نرم ہے، روئی کا مافک۔ جو غصہ ہے نا ایک دم اس میں ایک طرح کا لاڈ ہے۔ کچھ لوگوں کو بچپن میں لاڈ دکھانے کا عادت پڑ جاتا ہے نا تو پھر بڑھاپے تک نہیں جاتا۔ تم اپنی زبان بند رکھو، میں اس وقت غیر سنجیدہ گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہائے میں مر جاواں، اتنا غصہ! پالا شاہ منہ لال ہو گیا غصے سے۔ زری گل نے منہ پھیر کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے فریال کو گھورا تو اس نے سہم جانے کی ایکٹنگ کی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ زری گل نے میری سنجیدگی محسوس کی تو وہ خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے فریال بیوی، آپ کو یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تو آپ یہ صفائی بھی پیش نہیں کر سکا کہ انڈیا کیوں اور کیسے آ گیا۔ اب آپ نے ایک اور کارنامہ انجام دے دیا۔ اگر آپ حویلی میں رہتا تو یہ زیادہ اچھا بات تھا۔ ہم کہیں سیر تفریح کے لیے تو جا نہیں رہا جو آپ بھی ہمارے ساتھ جانے کو بے قرار ہو گیا۔ فریال نے زری گل کے لہجے میں کہا، زری گل، آپ کے استاد صاحب کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے تو ہم یہاں پہنچائے، اگر کمرے میں گھس کر بیٹھنا تھا تو ہم وہاں لاہور میں ہاکی کھیلتا کیا برا تھا؟ ماشاء اللہ، یعنی آپ جانتا ہے کہ ہمیں خطرناک کام پر جا رہا ہے، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ فریال اور زری گل میں ہلکی پھلکی گفتگو جاری رہی۔ بظاہر فریال زری گل سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ سنا مجھے بھی رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں ناگپور میں اس کی ایک سہیلی مہتاب کور ہے، وہ انڈین ہاکی ٹیم میں کھیلتی ہے اور فریال کی ہاکی بدل بہن بنی ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ مہتاب سے فریال کی ملاقات ملیشیا میں ہونے والے ایک ٹورنامنٹ میں ہوئی تھی۔ مہتاب اکثر فریال کو ناگپور آنے کی دعوت دیتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ مہتاب کے پاپا پاکستان آئے تو انہوں نے بھی ساہی صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ فریال کو لے کر انڈیا آئیں۔ مختلف مصروفیات کے سبب فریال نہیں آ سکی تھی، لیکن اب اچانک سہیلی کی محبت نے جوش مارا اور وہ پاپا کی اجازت سے انڈیا چلی آئی۔ 3 روز پہلے وہ اپنی سہیلی مہتاب کور اور ایک گھریلو ملازم نریندر کے ساتھ حیدرآباد چلی آئی تھی۔ بہانہ سیر و تفریح کا بنایا گیا تھا۔ وہ زری گل کے دیے ہوئے ایڈریس پر نواب شہریار کی حویلی پہنچی تھی۔ وہاں اسے میرا سراغ نہیں ملا، لیکن بڑی چالاکی اور عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے ٹو لگا لی تھی کہ پنڈت مہاراج کے مندر سے میرا کھوج مل سکتا ہے۔ اسکارٹ کار روہڑی شریف کی طرف فراٹے بھرتی رہی اور اسی رفتار سے فریال کی زبان بھی چلتی رہی۔ ہم 8 بجے کے لگ بھگ روہڑی شریف پہنچ گئے۔ شام کا دھندلکا گہری تاریکی میں بدل چکا تھا۔ بھٹے کے چاروں طرف بے آباد زمین تھی، کہیں کہیں مٹی کھودنے سے نشیبی قطعے بن گئے تھے۔ کھیت بھٹے سے کافی ہٹ کر تھے۔ ہاں، سڑک کی جانب کیکر اور پھلاہی وغیرہ کے درخت موجود تھے۔ ہم نے گاڑی درختوں کے درمیان ایک محفوظ مقام پر پارک کی اور اپنے شکار کا انتظار کرنے لگے۔ اگر فلائٹ ٹھیک ٹائم پر پہنچ جاتی تو ایئرپورٹ سے اس مقام تک جیپ پر قریباً آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دہلی کے مہمان سے ہماری ملاقات 10 بجے کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ قافیہ درست نکلا۔ اس وقت میری رسٹ واچ 9:45 کا وقت بتا رہی تھی جب مطلوبہ گاڑی مطلوبہ افراد سمیت مقام پر پہنچی۔ ہم کارروائی کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ فریال بھاگ کر گئی اور اس نے سڑک کے عین درمیان پہنچ کر گاڑی کا راستہ روک لیا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ گاڑی کے بریک چرچرائے اور وہ ذرا سا لہرا کر درختوں کے پاس رک گئی۔ جیپ کا بائیں جانب والا اگلا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور لہیم شہیم مینیجر عبداللہ غازی باہر نکلا۔ وہ حیرت کے عالم میں خوبرو فریال کی طرف دیکھ رہا تھا جب زری گل نے ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر نہایت جچا تلا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا۔ مینیجر منہ کے بل ٹویوٹا جیپ کے بونٹ پر گرا۔ زری گل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ریوالور کے دستے سے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مینیجر برفانی تودے کی طرح بونٹ سے پھسل کر سڑک پر آ گرا۔ وہ بے ہوش نہیں تو نیم بے ہوش تو ضرور ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جیپ میں پھینکی۔ پچھلی نشست پر ایک سرخ اور سفید روب دار شخص کی صورت نظر آئی۔ وہ چلا کر ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا
کہ وہ اسے گاڑی بھگا لے جانے کا مشورہ دے رہا ہے، لیکن ڈرائیور گاڑی کیوں بھگاتا؟ وہ قلی قطب تھا اور اس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ یہ چند لمحے کی مہلت بہت تھی۔ جیپ کی پچھلی نشستوں پر موجود افراد کی تمام تر توجہ زری گل اور فریال کی طرف تھی۔ میں دوسری طرف سے آیا اور ماؤزر کی نال اد کھلی کھڑکی سے اندر گھسا دی۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو۔ ایک خوبصورت لڑکی بے تحاشا منہ کھول کر چیخی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کے حلق کا کوا تک مجھے نظر آیا۔ لڑکی سمیت پچھلی نشستوں پر 3 افراد براجمان تھے۔ تینوں کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ جیپ پر قبضہ جمانے اور اس کی سواریوں کو بے بس کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ قلی قطب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بظاہر وہ جیپ میں سوار دوسرے افراد کی طرح ہراساں نظر آتا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہماری اس کارروائی پر سے شدید حیرت ہوئی ہے، لیکن وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، بلکہ اگر ضرورت پڑتی تو وہ اس کارروائی کو انجام دینے میں ہمارا پورا ساتھ دیتا۔ نیم بے ہوش مینیجر عبداللہ غازی کو زری گل اور فریال نے اٹھا کر ٹویوٹا جیپ میں ڈال لیا، جبکہ میں ماؤزر بدست قلی قطب کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق دہلی سے آنے والے افراد کی تعداد 3 تھی۔ راجندر سنگھ چوپڑا، اس کی ولایتی بیوی جو سکھ مذہب اختیار کر چکی تھی اور جس کا نام سلوچنا تھا، اور راجندر کا پی اے رام لال۔ راجندر چوپڑا اونچا لمبا جواں سال شخص تھا۔ گھنی داڑھی اور مونچھوں نے اس کے چہرے کا نصف حصہ یوں ڈھانپ رکھا تھا کہ سیاہی کے سوا کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ باقی نصف جو رہ گیا تھا وہ بھی کم کم ہی نظر آتا تھا۔ پیشانی تو پگڑی میں اوجھل تھی۔ ایک رخسار اور کنپٹی کے کچھ حصے کو سفید پٹی اور میڈیکل ٹیپ نے ڈھانپ لیا تھا۔ یقیناً یہ پٹی اسی چوٹ کی نشانی تھی جو راجندر سنگھ کو حیدرآباد روانگی سے قبل لگی تھی۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ راجندر سنگھ اتنی رات گئے بھی دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ ان کو پتلون قمیض اور دھوپ کے چشمے میں دیکھ کر مجھے امرتسر کا ایک خوبرو ڈی ایس پی یاد آ گیا۔ وہ بھی اسی طرح شب و روز دھوپ کا چشمہ لگائے رکھتا تھا۔ راجندر سنگھ کی انگریز بیوی بھی ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اس کا رنگ برف کے مانند سفید ہو رہا تھا۔ دہشت زدہ آنکھیں میرے ماؤزر کی نال پر جمی ہوئی تھیں۔ راجندر سنگھ کا پی اے رام لال درمیانی عمر کا ایک بابو ٹائپ شخص تھا۔ صورتحال دیکھ کر اس کی بھی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ راجندر سنگھ نے اپنی افسرانہ شان برقرار رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا چاہتے ہو تم؟ فی الحال صرف اتنا کہ خاموشی سے بیٹھے رہو اور اپنی دھرم پتنی سے بھی کہو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجندر سنگھ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ میں نے گرج کر قلی قطب سے کہا، گاڑی چلا کتے، ورنہ بھون کے رکھ دوں گا۔ قلی قطب پہلے سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً جیپ آگے بڑھا دی۔ زری گل بھی اسکواڈا کار پر ہمارے عقب میں چل پڑا۔ اپنے ٹھکانے کا چناؤ ہم پہلے سے کر چکے تھے۔ یہ چناؤ اور انتظام قلی قطب نے ہی کیا تھا۔ مسمار شدہ بھٹے کا ایک چکر کاٹ کر ہم ایک چھوٹے سے کوارٹر نما مکان میں پہنچ گئے۔ یہ مکان جلی ہوئی کنڈم اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے حدود اربع سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماضی میں یہ بھٹا آباد ہوگا۔ یہاں ملازمین رہائش رکھتے ہوں گے۔ گاڑیاں اسی کوارٹر کے پچھواڑے روک دی گئیں۔ کوارٹر میں چھوٹے قد کا ایک سیاہ فام دیہاتی برآمد ہوا اور ہمیں اپنی رہنمائی میں کوارٹر کے اندر لے گیا۔ تینوں مہمان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے دونوں مرد حضرات کی تلاشی لے لی تھی، جبکہ فریال نے احتیاطاً انگریز خاتون کو بھی ٹٹول کر دیکھ لیا۔ اب وہ تینوں میرے ماؤزر کے نشانے پر تھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے کوارٹر کا برآمدہ پار کر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ پی اے رام لال مجھے بڑی خاص نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کے سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ راجندر سنگھ نے کمرے میں پہنچ کر پوچھا۔ مجبوری ہے، ہمیں راہ چلتے لوگوں کو زبردستی مہمان بنانے کا شوق ہے۔ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، آرام دہ کمرے میں رکھتے ہیں، انہیں بڑی اچھی کمپنی فراہم کرتے ہیں، پھر 3-4 روز بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ 3-4 روز کی بات سن کر پی اے رام لال کے تاریک چہرے پر تاریک تر سائے لہرا گئے۔ ممکن ہے کہ ایسے ہی سائے راجندر سنگھ کے چہرے پر بھی لہرائے ہوں، لیکن اس کا بیشتر چہرہ تو داڑھی، اینک اور پٹی وغیرہ میں چھپا ہوا تھا، سائے کہاں سے نظر آتے؟ باقی رہی انگریز بیوی تو اس کی سمجھ میں شاید میری بات آئی ہی نہیں تھی۔ انگریز بیوی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی
اور اس کے چھاج بھر ریشمی بال شیفون کے دوپٹے سے سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ راجندر سنگھ کی طرح وہ بھی قد کاٹ والی اسمارٹ خاتون تھی اور اس کے ساتھ خوب جچ رہی تھی۔ راجندر سنگھ نے اپنے لہجے میں حاکمانہ شان سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بات جانتے ہو کہ تم نے کس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نواب شہریار کے مہمان ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نواب شہریار کتنی بم چیز ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس وقت نواب شہریار کی جاگیر میں ہیں۔ پھر بھی تمہیں ہمارے انجام کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ انگریز عورت نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا اور لرزیدہ آواز میں بولی، اگر تم یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا ہے تو ہم تم کو پیسہ دے گا۔ ہم کوئی ایکشن نہیں لے گا تمہارے خلاف، تم ہم کو جانے دو۔ ڈونٹ وری بی بی، میں نے کہا۔ ڈونٹ بی سلی۔ راجندر سنگھ نے اپنی شریک حیات کو جھاڑا اور انگریزی میں اس سے کہا کہ اسے ہم جیسے معمولی بدماشوں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کہنے کو تو راجندر سنگھ نے ہمیں معمولی بدماش کہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہم سے اور خاص طور پر مجھ سے ہراساں ہے۔ سیاہ شیشوں کے پیچھے سے اس نے بغور مجھے دیکھا اور بولا، مہاشے، کہیں تمہارا تعلق نواب صاحب کے بیٹے نواب فیروز سے تو نہیں؟ یہ معنی خیز سوال تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راجندر سنگھ اس سرد و گرم لڑائی سے بخوبی آگاہ ہے جو اس جاگیر میں باپ بیٹے کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میرا تعلق نواب فیروز سے ہی ہے تو پھر؟ وہ بولا، پھر میں نواب فیروز سے ملنا چاہوں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ وہ اپنے فرشتہ سامان پتا کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ سمجھانے بجھانے کا دور نہیں راجندر صاحب۔ اگر میں تم کو سمجھاؤں کہ تم اپنی اور اپنی دھرم پتنی کی بھلائی کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو تو کیا تم سمجھ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں تب بھی تم نہیں بتاؤ گے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے تم دہلی سے چل کر یہاں آئے ہو، اور وہ کیا الجھن ہے جسے سلجھانے کے لیے نواب شہریار حویلی میں بے قراری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن جب میں تمہیں سمجھانے بجھانے کا ارادہ ترک کر دوں گا اور گھونسے لات کی زبان میں بات کروں گا تو تم فر بولنے لگو گے۔ میرے ہر سوال کا جواب دنی کے پہاڑے کی طرح تمہاری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ میرے لب و لہجے نے راجندر اور رام لال کو سہما کے رکھ دیا۔ انگریز خاتون سلوچنا زور زور سے رونے لگی۔ خاموش! زری گل نے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے دھاڑا۔ فرنگیوں کے لیے ہمارے دل میں رحم کا کوئی جگہ نہیں۔ ہم بہت بری طرح پیش آتا ہے فرنگیوں سے، اور خاص طور پر ایسی فرنگی لڑکیوں سے جو روتی دھوتی ہیں۔ میں نے تائید کی۔ راجندر سنگھ کے اندر کا سکھ بھڑک کر بولا، دیکھو، مرد بچوں کی طرح اسلحہ پکڑ رکھا ہے تو مردوں والی بات کرو، زنانوں کو بیچ میں لاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اوئے، بکواس بند کرو۔ تم ہم کو مردانگی کا سبق دیتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ مردوں کی لڑائی میں زنانے کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ او خدائی خوار، چپ رہو، ہمارا زبان مت کھلواؤ۔ ہم سب جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ 25-30 برس گزر جانے سے ایسا باتیں بھولا نہیں جاتا۔ زری گل کے اجڑ لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ راجندر سنگھ گڑبڑا کر رہ گیا۔ معلوم نہیں بات اس کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں، یا وہ سمجھنے کے بعد چپ ہوا تھا۔ زری گل کے آتشی لہجے کی تپش نے سلوچنا کو ایک بار پھر اشک بار کر دیا، لیکن سسکیاں روکنے کے لیے اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر رکھے تھے۔ خبردار اگر آواز نکالا تو۔ زری گل نے اس پر مزید پریشر ڈالا، پھر فریال سے مخاطب ہو کر بولا، فریال بی بی، آپ ذرا اس فرنگن کو یہاں سے لے کر دوسرے کمرے میں جاؤ۔ یہ گورا چمڑی والا جب تک ہمارے سامنے رہے گا نا، ہمارا خون دریا کابل کے پانی کے مافک اچھلتا رہے گا۔ فریال نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اشارے سے اسے کہا کہ زری گل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ سلوچنا کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ فریال نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ راجندر سنگھ نے بڑے گمبھیر لہجے میں وارننگ دی کہ اگر اس کی دھرم پتنی کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہاں وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ راجندر سنگھ سے بات کرتے ہوئے مجھے شک گزرنے لگا کہ راجندر سنگھ نے اپنی اصل شکل صورت چھپانے کے لیے بہروپ بھر رکھا ہے۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا ہی تھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کی داڑھی مونچھ کھینچ کر دیکھوں، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راجندر سنگھ مجھ سے صرف 5 فٹ کی دوری پر بلب کے عین نیچے بیٹھا تھا۔ غور سے دیکھنے پر اس کی داڑھی مونچھوں کے بال جلد کے اندر سے پھوٹتے ہوئے صاف نظر آتے تھے۔
اس کی اصل شکل صورت یہی تھی جس میں وہ نظر آ رہا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں قلی قطب بالکل خاموش کھڑا رہا۔ راجندر اور اس کے پی اے نے کئی مرتبہ کن اکھیوں سے قلی قطب کی طرف دیکھا تھا، جیسے انہیں امید ہو کہ یہ ہٹا کٹا شرمن ٹینک جیسا شخص حرکت میں آئے گا اور انہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس دیو ہیکل ٹینک کا کنٹرول ہٹلر کے قبضے سے نکل کر ٹرومین کے قبضے میں جا چکا ہے، اور اب یہ اتحادیوں کے لیے یعنی ہمارے لیے قطعی بے ضرر ہے۔ در حقیقت یہ سارا انتظام و انتظام قلی قطب کا ہی مرہون منت تھا۔ یہ کوارٹر اس کے کسی جاننے والے کا تھا۔ کوارٹر چونکہ نشیبی زمین پر بنایا گیا تھا، لہٰذا اس کی نچلی منزل تہخانے کی شکل میں تھی۔ دہلی کے مہمانوں کو اس تہخانے میں 3-4 روز تک محبوس رکھنے کے مکمل انتظامات موجود تھے۔ کہنے کو تو فریال سلوچنا کو 7 والے کمرے میں لے کر گئی تھی، لیکن در حقیقت وہ اسے تہخانے میں لے کر گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے بڑے دھیان اور غور کے ساتھ راجندر سنگھ کو دیکھا اور میرے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اگر میں راجندر سنگھ کی طرح داڑھی مونچھ لگا لیتا، سر پر پگڑی باندھ کر آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیتا اور ایک پٹی اپنے رخسار اور کن پٹی پر اسی طرح چپکا لیتا کہ چہرے کا بچا کھچا حصہ بھی چھپ جاتا، تو نواب شہریار کے لیے مجھے پہچاننا مشکل تھا۔ میرے اور راجندر سنگھ کے قد کاٹ میں فرق ضرور تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میری اطلاعات کے مطابق نواب نے اس سے پہلے راجندر سنگھ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں آواز بدل کر خود کو راجندر سنگھ کے طور پر پیش کر دیتا تو کم از کم نواب شہریار کے لیے مجھے شناخت کرنا خاصا دشوار تھا۔ میں نے کم از کم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ حسن اتفاق کے طور پر نواب شہریار قید و بند میں رہنے کے بعد بینائی کی شدید کمی کا شکار تھا، اور جب چند گھنٹے پہلے ہم حویلی سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ایک مسلمان ڈاکٹر نواب کی نظر کے معائنے کے لیے حویلی میں موجود تھا۔ اگر میں حویلی میں موجود دوسرے افراد کا زیادہ سامنا نہ کرتا اور حویلی میں قیام کے دوران خود کو نواب شہریار تک محدود رکھتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ میرا بہروپ کامیاب رہے۔ اپنا حلیہ بدل کر خود کو دوسرے شخص کے روپ میں پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامے اور فلم کے بہترین میک اپ مین بھی پلاسٹک سرجری کے بغیر کسی چہرے کو اس انداز میں نہیں بدل سکتے کہ وہ ایک عام چہرہ نظر آئے اور دیکھنے والے کو اس پر شک نہ ہو، خاص طور پر جب کسی ایسے شخص کا چہرہ بدلا جاتا ہے جسے آپ پہلے سے جانتے پہچانتے ہوں تو پول کھلنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس قسم کی مہم جوئی سے باز رہنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی شخص کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس کا روپ دھار لوں اور اس بہروپ کے ذریعے ایک ایسا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کروں جس کا حصول بصورت دیگر بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر میں راجندر سنگھ کے روپ میں نواب شہریار سے ملتا اور راجندر سنگھ کا پی اے رام لال نواب کے سامنے یہ تصدیق کر دیتا کہ میں ہی راجندر سنگھ ہوں، تو میرے اور نواب کے درمیان سے بہت سے پردے اٹھ جانے تھے، اور مجھے امید تھی کہ یہ سارے پردے اٹھنے کے بعد مجھے دفینے کے 25 عدد صندوق اپنے سامنے پڑے نظر آئیں گے۔